جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، چاہے کمزور ہو۔ اگر کمزور ایمان ہے تو ان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اعمال نیکی کے زیادہ ہیں یا بدی کے زیادہ ہیں۔ اگر اعمال جو ہے ان میں نیکی کا غلبہ ہے وہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، اگر اعمال میں بدی کا غلبہ ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جیسے دھوبی جو ہے بھٹی پر چڑھا کر کپڑے کو صاف کرتا ہے، ایسے ان لوگوں کی صفائی کی جائے گی اس جہنم کے اندر، پھر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہو، چاہے کمزور ہو۔ نہیں، میرے نزدیک ریئل فورس از ایمان، دی سورس آف وچ از قرآن۔ یہ فورس ایمان کی جو ہے یہی آپ سے عبادت کروائے گی جیسے کہ عبادت کا حق ہے۔ یہی فورس آپ کو اپنا بال اور جان کھپانے پر آمادہ کرے گی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ یہی فورس آپ کو آمادہ کرے گی کہ آپ اللہ کا نظام قائم کریں۔ تو موٹیویشن از ایمان۔ جیسے کہ ہم نے نیکی کی بحث، نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ موٹیویشن ایمان ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پھر یہ ہے کہ جو اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ بھی ہو جائے گا، اقامت الصلاۃ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طریقے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے۔ ایک، صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ کسی بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو آپ کو حرارت پہنچ جائے گی، ہیٹر کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی، برف کی سیل کے قریب ہوں گے تو وہ ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ اٹس اے فزیکل فینومینن۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ عمل کرتے رہیں، طبیعت پر جبر کر کے بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، فرائض جو ہیں ان کی پابندی کریں، اس سے بھی ایمان پیدا بڑھے گا۔ تیسرے یہ کہ قرآن کو پڑھیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں۔ جو اصل ایمان جو ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہوگا، ایمان ود انڈرسٹینڈنگ، جس کو کہا ہے قرآن میں سورہ یوسف میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف، لیکن علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔